السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال۔ امریکہ میں رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار صدر جو بائیڈن نے خود کو 40 سالہ جوان قرار دیا ہے۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں ڈیموکریٹ کی جانب سے موجودہ صدر جو بائیڈن جبکہ ریپبلکنز کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امیدوار ایک دوسرے کے سخت حریف ہیں۔ جو بائیڈن زندگی کی 21 بہاریں دیکھ چکے ہیں اور بڑھتی عمر کے ساتھ ان کی یادداشت بیٹھے بیٹھے کھو جانا، چلتے ہوئے لڑکھڑا جانا اور زبان کی لغزش جیسے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد ان پر اپنی ہی جماعت کی جانب سے الیکشن سے دستبرداری کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ تاہم انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں پینسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران اپنے آپ کو 40 سال کا جوان قرار دیا اور کہا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ جو بائیڈن نے ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کے نام ایک خط بھی تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ٹرمپ کو شکست دے دیں گے اور یہی وقت ہے کہ پارٹی متحد ہو کر آگے بڑھے اور ٹرمپ کو ہرائیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن کے حریف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انا پسند ہے اور وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہیں صرف 25ویں ترمیم سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سابق صدر باراک اوباما کی اہلیہ مشال اوباما بھی ڈیموکریٹ کی جانب سے صدارت کی مضبوط امیدوار ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک الیکشن لڑنے کی حامی نہیں بھری ہے۔ نومنتخب برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کیر سٹارمر نے غزہ جنگ بندی اور دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق وزیراعظم سٹارمر نے نیتن یاہو سے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اسرائیل کی شمالی سرحد کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیراعظم سٹارمر نے تمام فریقین کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیراعظم نے فلسطینی صدر سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور فلسطین کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کا یقین دلایا۔ وزیراعظم برطانیہ سٹارمر نے فلسطینی صدر محمود عباس کو بتایا کہ برطانیہ کی امن عمل میں تعاون کو تسلیم کرنے کی دیرینہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امن عمل کا راستہ فلسطینیوں کا ناقابل تردید حق ہے۔ اسرائیل کے متعصب وزیر برائے قومی سلامتی ایتامر گوئن نے کہا ہے کہ وزیراعظم اسرائیل بنیامین نیتن یاہو واحد شخص کی حکومت چلا رہے ہیں۔ بن گوئن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کابینہ اجلاسوں سمیت ہر جگہ صرف خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کولیشن کے اتحادیوں کو حکومتی فیصلوں سے خارج کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس اپنا مفہوم کھو چکے ہیں اور ناقابل برداشت شکل اختیار کر چکے ہیں۔ حکومت صرف ایک شخص چلا رہا ہے اور وہ شخص خود نیتن یاہو ہیں۔ واضح ہے کہ بن گوئن نے نیتن یاہو کے کابینہ سے مشورے کیے بغیر حماس کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں اسرائیلی وفد بھیجنے کے فیصلے پر تنقید کی اور حکومتی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی قیدیوں کو نکالنے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتہ ایک اچھا موقع ہے، اس موقع سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل عسکری ریڈیو کی نشر کردہ خبر کے مطابق انہوں نے بعض قیدیوں کے عزیزوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گالنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی واپسی اسرائیلی سیکیورٹی سسٹم کے تمام شعبوں کا بنیادی ہدف ہے۔ اس وقت حماس کے ساتھ سمجھوتے کی شکل میں ہمیں جو موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوجی آپریشن کو سمجھوتے کی طرف لے جانے والے حالات پیدا کر دیے۔ اسرائیل افواج کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جھڑپیں کیسے روکنی ہیں اور ضرورت پڑنے پر غزہ کی کسی بھی جگہ پر دوبارہ کیسے شروع کرنی ہے۔ سمجھوتے کے اطلاق کے لیے عسکری دباؤ سے فائدہ اٹھانا اور موقع کو گنوانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ توقع ہے کہ قیدیوں کے تبادلے اور فائر بندی کے لیے مصر اور قطر کی ثالثی میں تل ابیب اور حماس کے درمیان آئندہ دنوں میں بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اطلاع کے مطابق غزہ میں فائر بندی مذاکراتی دور کے نئے مرحلے سے قبل امریکہ خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس کی زیر قیادت وفد بھی مصر پہنچ گیا ہے۔ ایران کے نئے صدر مسعود نے کہا ہے کہ ہم لبنان کی حزب اللہ اور علاقے میں موجودہ مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق نومنتخب صدر مسعود نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے تہنیتی پیغام کے جواب میں انہیں مراسلہ ارسال کیا۔ مراسلے میں انہوں نے کہا کہ ایران حزب اللہ اور علاقے کی مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ تعاون ایران کی بنیادی پالیسی ہے۔ نئے صدر مسعود نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ علاقے کی مزاحمتی تحریکیں اسرائیل کو فلسطینی عوام اور علاقے کے دیگر عوام کے خلاف جنگی جنون اور مجرمانہ پالیسیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے پروفیشنل ویریفیکیشن پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، جس کا مقصد غیر ملکی اسکلڈ ورکرز کی اہلیت اور تجربے کا تعین کرنا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی اے کے مطابق یہ پروگرام 128 ملکوں میں وزارت خارجہ کے تعاون سے ایک یونیفائڈ الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت کا مقصد کئی سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر انجینئرنگ اور صحت سمیت تمام پروفیشن کے لیے دنیا کے 160 ممالک تک وسعت دینا ہے۔ وزارت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مملکت میں داخل ہونے والے غیر ملکی کارکنوں کے پاس حقیقی تعلیمی قابلیت، تجربہ اور مہارت موجود ہو جو لیبر مارکیٹ کے لیے درکار ہیں۔ یہ پروجیکٹ ان اعلیٰ ہنرمند پروفیشنل افراد کے لیے ہیں جن کی معیارات یونیفائڈ سعودی کلاسیفیکیشن آف پروفیشنلز اور یونیفائڈ سعودی کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل لیولز اسپیشلٹی کے تحت منظور کردہ ہے۔ تصدیق کا یہ عمل مکمل طور پر خودکار ہے، جس میں یونیفائڈ پلیٹ فارم کے ذریعے ہموار طریقہ کار شامل ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہجری سال کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کا دورہ کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق 19 جولائی 2023 سے 6 جولائی 2024 کے درمیان حجاج، عمرہ زائرین اور سیاحوں سمیت مختلف قومیتوں کے 10,19,454 زائرین نے کمپلیکس کا دورہ کیا۔ زائرین نے کمپلیکس میں قرآن پاک کی طباعت کے مختلف مراحل کے بارے میں آگہی حاصل کی، جہاں سالانہ 2 کروڑ نسخے تیار کیے جاتے ہیں۔ کمپلیکس میں قرآن پاک کا 76 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور خصوصی ایپلیکیشنز تیار کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور اسمارٹ فونز پر مختلف ملکوں کے افراد کو قرآن سننے کے قابل بناتی ہے۔ کمپلیکس قوت سماعت اور بصارت سے محروم افراد کے لیے بھی قرآن پاک کے آڈیو ویژن بھی تیار کرتا ہے۔ واضح کہ کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس میں تیار ہونے والے قرآن پاک کے نسخے عمرہ زائرین اور حجاج میں سعودی قیادت کی جانب سے مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، مملکت بھر کی مساجد اور دنیا بھر کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے سربراہ ایوان شاہی کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ عربیہ نے آج ریاض میں امریکی سفیر مائیکل رٹنی سے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق ملاقات میں انسانی ہمدردی، امدادی امور، غزہ میں انسانی اور امدادی صورتحال اور اس حوالے سے تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح کہ شاہ سلمان مرکز نے امدادی مہم کے دوران فلسطینیوں کے لیے اب تک $184 ملین سے زیادہ رقم اکٹھا کی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور اردن نے غزہ کی پٹی میں محصور فلسطینیوں کے لیے 30 ٹن کھانے کے لیے تیار خوراک بھیجی ہے۔ شاہ سلمان مرکز اور اردن کے ہاشمی چیریٹی آرگنائزیشن اور اردن کے ہاشمی افواج کے ساتھ مل کر ایئر ڈراپ آپریشن انجام دیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی امدادی ایجنسی اور یورپی یونین کے حکام نے خطے میں امدادی کوششوں کے حوالے سے تعاون کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے ڈائریکٹر فار پارٹنرشپ اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ہینا عمر سے ریاض میں یورپی یونین کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ یورپی حکام نے عوامی سطح پر کمزور طبقات کی مدد کے لیے سعودی عرب کے کام کو سراہا۔ وزارت حج نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 16 زبانوں میں گائیڈ بک جاری کی۔ مختلف ممالک سے آنے والے زائرین اپنی زبان میں عمرے کے احکامات اور ضروری ہدایات معلوم کر سکیں گے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرے کی جانب سے دلیل العمرہ کے عنوان سے PDF فارمیٹ میں گائیڈ بک لانچ کی گئی ہے، جو اردو، فارسی، عربی، انگلش، ترکی، ازبک، اسپینش، روسی، ہندی اور دیگر زبانوں پر مشتمل ہے۔ گائیڈ بک میں عمرے کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ عمرے کے فضائل کے عنوان سے بھی ایک باب موجود ہے۔ عمرہ گائیڈ میں مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے حرمین ریلوے کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں ریل کی بکنگ اور اسٹیشن کے حوالے سے معلومات دی گئی ہے۔ حرم شریف پہنچنے سے قبل عمرہ کے لیے ضروری ہدایت بھی مختصر طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں مسجد حرم میں موجود متحرک سیڑھیاں کہاں ہیں اور ان کے ذریعے کن مقامات پر پہنچا جا سکتا ہے بتایا گیا ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے طواف کس طرح شروع کرنا ہے اور طواف کرنے کے آداب کیا ہیں۔ علاوہ ازیں طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت کہاں ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی آگہی دی گئی ہے۔ طواف کے بعد صفا و مروہ سعی کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، سعی کی 7 چکروں کا حساب کس طرح کرنا ہے، سعی کا مقام پر مسنون دعائیں کیا ہے، رمضان مبارک میں عمرے کی فضیلت اور اس دوران عمرہ کرنے کے لیے وقت کا انتخاب کیسے کیا جائے کے بارے میں بھی اہم معلومات مہیا کی گئی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران وہ دنیا میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات اور غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر اردوغان نے نیٹو سربراہ اجلاس کے لیے امریکہ روانگی سے قبل انقرہ ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اردوغان نے اس موقع پر کہا کہ نیٹو سربراہ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ رکن ممالک قومی سلامتی کے موضوع پر متفقہ نظریات اور موقف کا مظاہرہ کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اور اتحادی ممالک کے درمیان دفاعی صنعتی تجارت کے سلسلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر مبنی فیصلوں کا احترام اہم ہے۔
امید ہے کہ مذاکرات کے دوران دنیا میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں نیٹو کے کردار کو بڑھانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صدر اردغان نے مزید کہا کہ نیٹو مشن میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے 5 اتحادیوں میں ترکیہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ بری ہو، فضائی ہو یا بحری، ہر شعبے میں ترکیہ نیٹو کا شانہ بشانہ ہے۔ علاوہ ازیں صدر نے کہا کہ فلسطینی عوام کے قتل عام کو بھی نیٹو کے ایجنڈے میں لایا جائے گا۔ دوحہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے موضوع پر پیش رفت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی مثبت نتائج آئیں گے۔ پاکستان کے شہر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی تینوں مقدمات میں ضمانتیں مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عمران خان کے خلاف کور کمانڈر ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ سے متعلق مقدمات درج ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ان مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں کا معاملہ زیر سماعت تھا۔ عدالت نے 6 جولائی کو دلائل سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے روس میں کازان اور یکاترین برگ میں 2 نئے ہندوستانی قونصل خانے کھولنے کا اعلان کیا۔ اس 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے 2 طرفہ شراکت داری کو مضبوط بنانے میں ان کے اچھے کام کے لیے صدر پوٹن کی تعریف کی۔ مودی نے آج روسی دارالحکومت ماسکو کے کارلٹن ہوٹل میں ہندوستانی تارکین وطن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ روس کا میرا 6واں دورہ ہے اور دونوں رہنما گزشتہ 1 دہائی میں 17 بار مل چکے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے ہندوستان اور روس کے درمیان تعلقات پر صدر پوٹن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک اس شراکت داری کو مضبوط بنانے میں بہت اچھا کام کیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو روس کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز آرڈر آف سینٹ اینڈریو دی اپوسٹل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیراعظم مودی کو ملنے والا یہ ایوارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے روس اور ہندوستان کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم مودی روس کے 2 روزہ دورے پر پیر کو ماسکو پہنچے تھے، جہاں انہوں نے صدر پوٹن کے ساتھ کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایوارڈ سب سے شاندار سول یا ملٹری میرٹ کے لیے نوازا جاتا ہے۔ ہندوستانی فلموں کے ڈائریکٹر انوراگ کشیپ کی بیٹی عالیہ کشیپ نے امبانی خاندان کی شادی کے حوالے سے ایک متنازع تبصرہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ہر مشہور شخصیت اس وقت ارب پتی اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بے تاب نظر آ رہی ہے، خواہ ان کے پاس دعوت ہو یا نہ ہو۔ دعوت نامہ موصول ہونے کے باوجود ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس نے بہت ہی شائستہ الفاظ میں نہیں شکریہ کہہ کر دعوت میں شریک ہونے سے معذرت خواہی کر لی۔ عالیہ کشیپ، جو خود ایک یوٹیوبر بھی ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی کی تشہیر کے لیے دنیا بھر سے متاثر کن شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ یہ تقریب شادی سے زیادہ سرکس بن گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر عالیہ کشیپ نے انکشاف کیا کہ انہیں بھی شادی کی تقریبات میں شرکت کی دعوت ملی تھی، لیکن انہوں نے اس میں جانے سے انکار کر دیا۔ عالیہ کشیپ نے کہا کہ وہ خود کو بیچنا نہیں چاہتی، اس لیے انہوں نے اس شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شادی کی تقریبات کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہے اور یہ ایک شادی سے زیادہ سرکس بن گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امبانی خاندان انفلوئنسرز کو شادی کی تشہیر کے لیے خرید رہے ہیں اور انہیں ان تقریبات سے زیادہ عزیز اپنی عزت ہے۔